کفایہ ہے، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ میت کا کفن اس کے ترکے سے کیا جائے۔ جو میت نے مال و دولت چھوڑا ہے وہ اس کے مال و دولت سے اس کے کفن کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے، اور اگر میت پر کوئی قرض ہے تو پہلے جو ہے وہ اس کے کفن کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے، اس کے بعد اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کنز العمال میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کفن اصل سرمایہ سے بنایا جائے، اور اگر بالفرض میت کا ترکہ نہ ہو تو میت کے کفن دفن کا اہتمام کرنا مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے، پھر وہ اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مستدرک حاکم میں اس روایت کو نقل کیا ہے، امام منذری نے الترغیب و ترہیب میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی میت کو غسل دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ 40 مرتبہ اس کی بخشش فرمائے گا۔ صرف غسل دینے پہ دیکھیں کتنی فضیلت ہے۔ اور جس نے کسی کو کفن پہنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جنت میں جنت کا جو بہترین اور قیمتی لباس ہے، ریشم، سندس اور استبراق، یہ 2 اقسام ہیں، یعنی جنت کی بہترین جو لباس ہوگا جنت کا،